لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم مکرم بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام اور حاضرین جمعہ، ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس سے متعلق خود قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ دین کامل ہے، اور جہاں اسلام آخرت سے متعلق مسلمان کی توجہ خوب مبذول کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل آخرت ہے، اصل دنیا میں زندگی گزارنا بھی آخرت کی تیاری کے لیے ہی ہے، اور کل کا کل ایک مسلمان کا اصل مقصد اور خود اسلامی تعلیمات جس کی طرف ایک مسلمان کو رجحان دلاتی ہے وہ یہی کہ دنیا میں بسر کرو تو آخرت کے لیے، ہر کام جو ہے آخرت کے لیے کرو۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں اسلام خود آخرت کو اصل کہتا ہے، انسانی زندگی کا اصل مقصد آخرت کہتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کہتا ہے، وہی اسلام مکمل طور پر دنیا میں جینے کی اور دنیا کیسے بہتر انداز میں گزارے اس کی بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام صرف ایک طرفہ بات کر رہا ہے، اسلام صرف جو ہے یہ دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد کی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ پورا کا پورا قرآن، تمام احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف اس پہلو پر اجاگر نہیں کرتی، بلکہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں ہم کیسے زندگی گزاریں اور کیسے بہترین انداز میں زندگی گزاریں اس کی بھی مکمل رہنمائی ہمیں اسلام میں ملتی ہے۔ اور حاضرین، اسلامی تعلیمات پر اگر کوئی عمل کر لے تو جہاں اس کی آخرت سنورے گی، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ وہ دنیا میں بھی مکمل طور پر کامیاب رہے۔ اور اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کئی طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خالص اگر دنیا کی بھی بات کریں، خالص دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہیے تب اس کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کئی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، کئی طرح کے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان تمام میں ایک بہت اہم چیز جس کو ہم بہت شاید معمولی سمجھتے ہیں یا اس کی طرف ہماری توجہ ابھی تک نہیں گئی ہے، وہ ہے عافیت۔ اللہ کی طرف سے عافیت مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی چند نعمتوں کے ساتھ یہ عافیت مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، اگر کسی کے پاس عافیت نہ ہو اور دنیا کی ہر نعمت پہ اس کے پاس ہو تو ہر نعمت اس کو معمولی لگے گی، ہر نعمت کا جو اصل مزہ ہے وہ مکمل طور پر پھیکا نظر آئے گا۔ عافیت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
سورہ بقرہ میں جو دعا کا ذکر کیا ہے اور بہت معروف دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو سورۃ البقرہ میں ذکر کیا اور اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں جو سب سے بہتر ہے وہ عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی جو سب سے بہتر ہے وہ عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا جا. اس آیت کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں اظہر الاقوال فی تفسیر الحسنہ فی الدنیا، دنیاوی اعتبار سے جو حسنہ کی تفسیر ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ حسنہ سے مراد کیا ہے ہم جو مانگ رہے ہیں؟ اس میں سب سے بہترین اور سب سے واضح تفسیر کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں العبادۃ والعافیہ. ایک انسانی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، یہ دو چیزوں سے اگر پر ہو جائے تو دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہے کہ اس کی زندگی عبادتوں کے ساتھ گزر رہی ہے اور عافیت کے ساتھ گزر رہی ہے. یہ دو چیزیں اگر آ جائے دنیا میں تو سب سے کامیاب انسان ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں آخرت میں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ الجنت والمغفرہ، جنت مل جائے اور اس سے پہلے مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کر دے اور اس کے بدلے میں جنت میں داخلہ کرا دے. یہ دو چیزیں جو ہیں آخرت کے اعتبار سے حسنہ ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا، اس آیت سے اور اس دعا سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیاوی وسائل کتنے بھی ہوں، ان تمام میں سب سے اہم وسیلہ، سب سے جو ہے بہت ضروری چیز عافیت ہے. بہت ضروری چیز عافیت ہے. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ علماء اس کی کئی تعریفیں بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بہت آسان اور ایک بہت معروف تعریف کیا ہے؟ السلامۃ من کل مکروہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو ناپسند ہے، وہ دنیا میں بھی اس سے محفوظ رہے اور دینی اعتبار سے بھی اس سے محفوظ رہے اور آخرت میں بھی اس سے محفوظ رہے. ہر وہ چیز جو انسان نہیں پسند کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں عافیت، اسی کو کہتے ہیں عافیت. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس آیت میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ دنیا میں تمہیں عافیت طلب کرنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں جہاں عبادت مکمل طور پر ہے وہیں پر عافیت بھی مکمل طور پر شامل ہے. تو اس وجہ سے عافیت کا زیادہ سے زیادہ مطالبہ کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق واقعہ بیان کیا جاتا ہے. آد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں وہ صحابی کی حالت بہت بری ہوتی ہے، بہت جو ہے وہ بیماری سے دو چار ہو گئے ہوتے ہیں، ان کا جسم مکمل طور پر ڈھال ہو گیا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں هل كنت دعوت الله بشيء، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہاری صحت سے متعلق دعا نہیں کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں. تو صحابی رسول جواب میں کہتے ہیں ہاں میں نے دعا کی تھی، لیکن میں نے دعا میں یہ مانگا کہ کل قیامت کے دن جو بھی مجھ پر پریشانیاں آنے والی ہیں، کل قیامت کے دن جو بھی مجھ پر عذابات آنے والے ہیں، ان تمام کو مجھے دنیا میں ہی دے دے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا. جو قیامت کے عذابات ہیں، جو جہنم کے عذابات ہیں، وہ دنیا میں اگر کسی کو آ جائے تو اس کی طاقت ہم نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تنبیہ کرتے ہیں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا. اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں اگر تو یہ کہتا کہ ربنا آتنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر یہ کہتا تو زیادہ بہتر ہوتا.
کہ اللہ تو میری دنیا بھی بہتر کر اور آخرت بھی بہتر کر. صرف آخرت میں عافیت نہیں چاہیے, مجھے دنیا میں بھی تیری عافیت چاہیے اور آخرت میں بھی تیری عافیت چاہیے. اور آگے جو ہے راوی حدیث فرماتے ہیں فدعا اللہ, اس نے اس صحابی نے اسی کلمات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی اور ان کو شفا بھی ملی. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہمیں کہ جو ہے صرف آخرت کی فکر نہیں, دنیا میں بھی مکمل طور پر عافیت طلب کرنا اور اس سے متعلق فکر مند رہنا یہ بے حد ضروری ہے. کیونکہ اگر دنیا میں عافیت نہیں رہی لازماً اس کا اثر ہماری عبادتوں پر پڑے گا, لازماً اس کا اثر ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق پر پڑے گا. تو اس وجہ سے عبادتوں کو بھی سکون سے انجام دینے کے لیے اور زندگی سکون سے جو ہے گزارنے کے لیے عافیت ایک بے حد ضروری چیز ہے. اسی وجہ سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آؤ, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کا مطالبہ کرتے تھے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگتے تھے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تک عافیت کی دعا کرتے تھے. نماز کے اذکار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کو ایک جگہ دی اور سارے مسلمانوں کو بھی سکھایا کہ نماز جب پڑھ رہے ہوں تو عافیت کا بھی مطالبہ کرو. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے, صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین, دونوں سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. یہاں کیا لفظ ہے؟ وعافنی. جہاں جو ہے اللہ کے رسول جو ہے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں, رحم کی دعا مانگ رہے ہیں, ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں, رزق کی دعا مانگ رہے ہیں, وہیں پر جو ہے خود مانگی بھی اور سارے مسلمانوں کو سکھایا وعافنی, اللہ مجھے عافیت سے رکھ, مجھے عافیت سے رکھ. اب قنوت وتر اٹھا کر دیکھ لیجیے, وتر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت, پہلی دعا ہدایت کی ہے اور اس کے بعد فوراً وعافنی فیمن عافیت. ہدایت کے بعد فوراً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کا ذکر کرتے ہیں. اور یہی دعا جو ہے صحابی رسول کے ذریعے ساری امت کو سکھائی گئی کہ یہ دعا جو ہے قنوت وتر میں پڑھی جائے. اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں بھی عافیت کی طلبگار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام میں کیا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. اور اس کے بعد فوراً اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا, اے اللہ میرے دین میں اور میری دنیا میں بھی عافیت عطا کر. اور وَأَهْلِي وَمَالِي, اور اسی طرح میرے اہل میں, میرے خانوادے میں اور اسی طرح میرے مال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے عافیت عطا کر. یاد رکھ لیجیے مال مل جانا اصل نہیں ہے, اولاد مل جانا اصل نہیں ہے, ایک زندگی مل جانا اصل نہیں ہے, گھر مل جانا اصل نہیں ہے, ایک کاروبار مل جانا اصل نہیں ہے. ان تمام کے ساتھ عافیت ملنا اصل ہے. ہر طرح کی نعمت بھی ہے اور عافیت نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے وہ تمام نعمتیں ہمارے لیے عذاب بن سکتی ہیں, وہ تمام نعمتیں ہمارے لیے جو ہے وبال جان بن سکتی ہیں. آج ہم جو ہے کتنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں صرف اولاد مانگتے رہتے ہیں, اولاد مانگتے رہتے ہیں, لیکن وہی اولاد ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہی اولاد اگر نافرمان نکل جائے تو ان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت, تو ابراہیم علیہ السلام جو اولاد کی دعا مانگ رہے تھے لیکن ساتھ میں صالح اولاد, اسی طرح ہر نعمت کے ساتھ جو ہے نا عافیت کو جوڑنا, صالحیت کو جوڑنا یہ بے حد ضروری ہے, بے حد ضروری ہے, یہ لازمی امر ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں, قبرستان جاتے ہوئے کیا دعا پڑھتے تھے اور امت کو کیا دعا سکھائی؟ السلام علیکم اہل الدیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے سب سے پہلے تمام لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے تھے. من المؤمنین والمسلمین, تمام جو بھی مسلمان ہیں مومنین ہیں تمام کے لیے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, اور ہم بھی جو ہے نا آپ آگے چلے گئے ہو, ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں, ہم بھی پیچھے آپ کے آنے والے ہیں. یہاں تذکیر کہ جو ہے نا آج وہ اندر ہے کل ہمیں بھی یہاں آنا ہے. پھر اس کے بعد وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, ہم اپنے لیے اور آپ تمام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے لیے اور آپ تمام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے صاف پیغام دے رہے ہیں دنیا میں بھی عافیت کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی عافیت کی ضرورت ہے، دونوں جگہ عافیت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نا صرف آخرت میں عافیت کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر دونوں کے لیے عافیت طلب کی، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے بھی۔ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ ایک صحابی رسول آ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایو الدعاء افضل، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ترین دعا کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسأل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، تم اپنے رب سے عافیت طلب کرو دنیا اور آخرت میں۔ پھر وہ صحابی رسول دوسرے دن آتے ہیں، پھر وہی سوال کرتے ہیں ایو الدعاء افضل، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ترین دعا کیا ہے؟ پھر وہی جواب کہ عافیت طلب کرو دنیا اور آخرت میں۔ پھر تیسرے دن بھی آتے ہیں وہی صحابی رسول اور تیسرے دن بھی وہی سوال کہ کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اوتیتہما فی الآخرہ فقد افلحت، اگر تمہیں یہ عافیت آخرت میں مل جائے تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے، سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے۔ یہ عافیت اتنی اہم چیز ہے۔ ایک صحابی رسول تین مرتبہ آ رہے ہیں، تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں ساری امت کو کہ سب سے افضل ترین دعا عافیت ہے۔ اب ان احادیث کو رکھیے اور ہماری اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے کہ ہم کتنی مرتبہ عافیت مانگتے ہیں، کتنے ہم چیزوں کا سوال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے ساتھ عافیت کو جوڑتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ ہم عافیت بھی مانگتے ہیں؟ نہیں۔ تو میرے بھائیوں عافیت کو زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احساس بھی دلایا، ہمیں اس کا شعور بھی دلایا کہ ہم جو ہے عافیت کے معاملے میں بہت زیادہ ناقدرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر الصحت والفراغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ ناقدرے ہیں، بہت زیادہ ناقدرے ہیں، الصحت والفراغ۔ ایک کیا ہے؟ صحت مل جائے اگر کسی کو، اور اسی طرح فارغ وقت ہے، یہ دونوں کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، بڑی نعمت۔ آج ہمارے پاس عافیت ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کیسے ہم صحت مند ہیں، کیسے آج ہمارے پاس وقت ہے، عبادتوں کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے، اللہ کے جو ہے احکامات کو جاننے کے لیے، تمام کے لیے وقت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ناقدری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا اتنے ایام تمہیں ملے تھے، مکمل عافیت کے ساتھ تھے تم، مکمل عافیت کے ساتھ، یہ تمام نعمتیں، تمہیں صحت بھی دی گئی تھی، تمہیں مال بھی دیا گیا تھا، گھر بھی تھا، تمام چیزیں تمہیں ملی تھی اور عافیت کے ساتھ ملی تھی، تو اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی کتنی عبادت کی، اللہ کو کتنا یاد کیا، ان نعمتوں کی کیسے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے شکر بجا لایا؟ تمام کا سوال جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ یاد رکھ لیجیے ہمیں جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں اس کا سوال نہیں ہوگا یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بس فضل ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جتنی ہمیں نعمتیں ملے گی اتنا زیادہ ہم سے سوال بھی کیا جائے گا ان نعمتوں سے متعلق، اس کا احساس بے حد ضروری ہے۔ حاضرین عافیت ایک ایسی چیز ہے، اس کا احساس اسی وقت ہوگا جب وہ ختم ہو جائے گی، اس کا احساس اسی وقت ہوگا جب وہ ہماری زندگیوں سے چلی جائے گی۔ تو اس وجہ سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عافیت دی ہے تو اس میں خوب اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کے دوام کے لیے اسے جو ہے نا ہماری زندگی میں برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی باتیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور عافیت کو بار بار طلب کرتے رہنا یہ بے حد ضروری ہے۔ چند اسباب ہیں جس کے ذریعے ہم عافیت طلب کر سکتے ہیں، عافیت کو ہماری زندگی میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کے لزوم کی مکمل طور پر کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ چند اسباب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ یہ سب سے اولین سبب ہے عافیت کی، سب سے اولین سبب۔
دیکھیے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ شورى میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا جو بھی تمہاری زندگیوں میں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. کیا کرتوتیں؟ کیا ہمارے سے کام ہو رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے, ہم جو ہے دنیا میں مگن ہیں. یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں مصیبت لائے گا, لازماً لے کر آئے گا. اور آگے اللہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, اور بہت چیزوں کو اللہ نظر انداز کر دیتا ہے, بہت چیزوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر ہر چیز پر مصیبتیں آنا شروع ہو جائے تو کوئی انسان بچ نہیں پائے گا, کوئی انسان جو ہے نا زندگی گزار نہیں پائے گا. اللہ کئی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے اور بس چند چیزوں کا مواخذہ کرتا ہے. وہ بھی کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اللہ سے توبہ کر کے اللہ کے پاس پاک اور صاف ہو کر آ جائیں. شیخ سلیمان رحیلی رحمہ اللہ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گنہگار ہے, کوئی انسان گنہگار ہے اور اس کی زندگی میں مصیبت نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے, اللہ اس سے ناراض ہے. گناہ بھی کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے مصیبت بھی نہیں آ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو. وہ ایسے ہی اپنے گناہوں میں مشغول رہے اور ایک دن موت آ جائے گی اور اللہ کے پاس پہنچے گا گناہ کی حالت میں ہی, گنہگار بن کر ہی اللہ کے پاس پہنچے گا. وہی اگر ایک نیک انسان رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی موٹی آزمائشیں لے کر آئے گا, اس کے ذریعے وہ دوبارہ اللہ کے پاس آ جائے گا, اللہ کے پاس اللہ کے دربار میں آ جائے گا, اللہ سے دوبارہ تعلق جوڑے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, یہی مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا یہ بے حد ضروری ہے. جو بھی مصیبتیں آتی ہیں, جو بھی ہماری زندگیوں سے عافیت نکل جاتی ہے, عافیت چھن جاتی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ ہماری غلطیاں ہیں, ہمارے گناہ ہیں, ہمارے جو واجبات کا تساہل ہے, فرائض میں جو ہے ہم جو کوتاہیاں برتتے ہیں یا سستی برتتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگیوں میں یہ تمام مسائل آتے ہیں. اور ایک دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ کا یہ وعدہ ہے ہر مصیبت سے ان کو نکالا جائے گا. یجعل لَّهُ مَخْرَجًا, ہمارے لیے کوئی جو ہے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یجعل لَّهُ مَخْرَجًا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نہر میں سے بھی راستہ بنایا, اسی طرح ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی رب مکمل طور پر راستہ نکالے گا. یجعل لَّهُ مَخْرَجًا, ہر مصیبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا کرے گا جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہو. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی کو لازم کریں, جہاں بھی رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے, اور یاد رکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام ہیں. یہ مکمل زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کی نافرمانی ہمارے سے نہ ہو, اللہ کے حکم کے آگے جو ہے ہمارا حکم نہ چلائیں, اللہ کے حکم کے آگے جو ہے نا دنیا کو نہ رکھیں, اللہ کے حکم کے آگے جو ہے نا ہماری دنیاوی زندگی جو ہے نا غالب نہیں آنی چاہیے. یہ چیز جو ہے نا زندگی میں ہمیشہ یاد رکھ کے زندگی گزارنا چاہیے. دوسری چیز جس کی وجہ سے عافیت ہماری زندگیوں میں جو ہے آئے گی وہ ہے عافیت کی قدردانی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عافیت دی ہے تو اس کی قدردانی کرنا, اس سے متعلق احساس رکھنا اور اس کا جو ہے نا شکر بجا لانا یہ بے حد ضروری ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت دیتا ہے تو مکمل ہم اپنی دنیا میں مشغول رہتے ہیں. جیسے مصیبت آتی ہے, عافیت چھن جاتی ہے, تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے, تب ہمیں جو ہے نا نمازیں یاد آتی ہیں, تب ہمیں دعائیں یاد آتی ہیں. نہیں, جب اللہ نے عافیت دی ہے تب بھی ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے, تب بھی جو ہے نا مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتیں اور اس کی نافرمانیاں, یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. بہت معروف حدیث لیکن بہت اہم حدیث. اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, غنیمت جانو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے. غنیمت جانو کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قدر کر لو. آج آپ کے پاس ہے کل نہیں رہیں گے, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو نعمتیں آج آپ کے پاس ہیں کل مطلب ان کے پاس آج نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب قبل حرب, تمہاری جوانی کو غنیمت جانو, تمہاری جو ہے بڑھاپے سے پہلے, وہ صحت قبل سقم, اور تمہاری صحت کو تمہاری بیماری سے پہلے غنیمت جانو, غنا قبل فقر, تمہاری مالداری کو تمہاری فقیری سے پہلے غنیمت جانو, اور فراغ قبل شغل, اور جو تمہارے فارغ وقت ہے اس کو تمہارے مشغول وقت سے پہلے غنیمت جانو, اور اس کے بعد وحیات قبل
موت اور تمہاری حیات کو قبل موت سے پہلے جو ہے نا غنیمت جان لو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، صحت کی شکل میں، زندگی کی شکل میں، فارغ وقت کی شکل میں، تمام چیزوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ان نعمتوں کو چھین لے گا اور جو آنے والی نعمتیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر رک جائے گی. وہیں اللہ کا ہم ان نعمتوں کی قدردانی کریں گے، شکر بجا لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید عطا کرے گا. اور اسی طرح تیسرا سبب جس کے ذریعے عافیت ہماری زندگیوں میں رہے گی، مصیبت زدہ اور اسی طرح جو ہے نا جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رحم اور تعاون کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا رحم کا معاملہ کرنا، ان کا حال چال پوچھنا، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرنا. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو بھی ایک انسان ایک مسلمان کی دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا اور قیامت کے دن کی ایک پریشانی کو دور کریں گے. اور اسی طرح آگے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُحْسِنٍ، جو کسی تنگ دست کو کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بندے کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. ہماری مددیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کتنی وسیع ہوتی ہے اور کیا کیا جو ہے نا ہمارے زندگی میں برکتیں لے کر آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے جب بھی کوئی مصیبت زدہ آدمی ہے تو اس کی فوراً مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جو چیز جب کبھی بھی ہم کوئی شخص کو کسی حادثے میں دیکھیں، کسی پریشان جو ہے حالات میں دیکھیں، کوئی بھی ایسا شخص جو بیمار ہو، جو ہے پریشانیوں میں گھرا ہوا، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، اس کی حالت ایسی ہے مکمل طور پر مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایسے لوگوں کو دیکھ کر فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا اگر پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اوفی من ذلک البلاء کائنا ما کان عاشقا، جب تک وہ زندہ رہے گا اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس بلا سے جو ہے مکمل طور پر اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. بس ایک جملے کی دعا ہے، جب بھی کسی کو بھی کوئی پریشانی میں دیکھ لے، ایمبولینس گزر رہی ہے، جیسے آواز سن کے فوراً دعا مانگے الحمدللہ الذی عافانی، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد پڑھے. کوئی جو ہے نا قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کو ہم جو ہے نا بیماری میں دیکھیں، فوراً اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور آخری اور پانچویں چیز جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عافیت طلب کرنا چاہیے. عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھائے جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگوں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگوں. تو کہتے ہیں سل اللہ العافیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت مانگو. تو اس وجہ سے زیادہ عافیت مکمل طور پر ہمیں مانگنی چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جو ہے نا دعا مانگو تو اس کے ساتھ عافیت مانگو. جب بھی کوئی چیز تمہیں مانگنا ہے تو اس کے ساتھ عافیت کو بھی جوڑ لو. اور وہ خود اپنی مثال دے کر فرماتے ہیں میں نے حفظ قرآن کے بعد میں نے دعا کی کہ میں جو ہے نا حفظ حدیث بھی کر لوں، میں مکمل طور پر حدیث کو بھی یاد کر لوں، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا تھا کہ مجھے حافظ حدیث بھی بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت دی، لیکن میں نے عافیت نہیں طلب کی تھی، اس وجہ سے میں نے حدیثیں تو یاد کی لیکن جیل میں بیٹھ کر یاد کی. ابھی خطبے کو آنے سے قبل جو ہے نا ہمارے ایک ساتھی نے مجھے ایک میسج بھیجا، ایک جو ہے نا واقعہ بھیجا، اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جو ہے 30 لاکھ روپے بڑی شدت سے مانگتی تھی، ہمیشہ مانگتے رہتی تھی کہ جو ہے نا مجھے وہ فلاں ضرورت ہے، مجھے 30 لاکھ روپے چاہیے. اللہ سے خوب مانگتی تھی لیکن ساتھ میں عافیت نہیں مانگتی تھی. اور اس کو ہوا کیا، اسے 30 لاکھ روپے تو ملے لیکن اس کے جوان بیٹے کی موت پر، حادثے پر جو دیت ملی اس کے بدلے میں جو ہے نا اسے 30 لاکھ روپے ملے. اس کے جوان بیٹا چلے گیا، دیت میں جو پیسے آتے ہیں، بدلے میں جو پیسے آتے ہیں، اسے جو ہے نا اسے 30 لاکھ روپے ملے. تو اس وجہ سے جو ہے نا عافیت ایک بہت اہم چیز ہے. عافیت کا جو ہے خوب جو ہے نا ہمیں مانگنا چاہیے. اگر ہمیں عافیت ہے تو ان تمام اسباب کو اپنا کر اسے باقی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھی جو بھی
ہماری 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 زندگی میں نعمتیں ہوں، تمام نعمتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.